الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ انہی کی برادری کے ایک فرد صالح نے کہا تھا کیا اللہ تعالیٰ سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، یقیناً میں تمہارا قابل اعتماد رسول ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ تو پروردگار عالم ہی کے ذمے ہے۔ اس رکوع میں قوم سمود کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ عاد ارم کی دوسری شاخ ہے قوم سمود۔ اس میں ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے وہی بات کہی جو دیگر انبیاء کرام نے کی تھی۔ سب سے پہلے یہ کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تمہارا قابل اعتماد رسول ہوں، میں ایک امانت دار رسول ہوں، بلا کم و کاس تم کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ اور پھر ایک بات جو ہر نبی نے کی تھی کہ میں اس کام کے صلے میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بلکہ میرا معاوضہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، وہ بروز قیامت مجھے عطا فرمائے گا۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، جو چیزیں تمہیں یا میسر ہیں کیا تم ان میں بے خوفی کے ساتھ بلا کسی انجام کی یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم، باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے پھلوں کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، نہایت ہی ملائم اور پرذائقہ ہو جاتے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور بڑے ہی فخر کے ساتھ انجام آخرت سے غافل ہو کر پورے انہماک کے ساتھ پہاڑوں کو تراش تراش کر نہایت ہی شاندار عمارتیں بناتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس میں ایک بات تو سب سے پہلے یہ بتائی گئی ہے کہ تم کو ہم نے جو انعامات دیے ہیں اس میں انہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بے خوفی کے ساتھ اس میں زندگی گزار لو گے اور تم کو کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آئے گا اور تمہیں موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشگی کی زندگی تمہیں مل گئی ہے، اور تم کو جو ہم نے باغات دیے ہیں، چشمے دیے ہیں اور کھیت دیے ہیں اور دیگر جو انعامات سے تم کو نوازا ہے، اور پھر اس میں جو ہے بہترین قسم کے باغات، اس میں کھجور ہیں اور دوسرے جو ہیں جو پھل ہیں اس کا ذکر جو کیا ہے طلعها کہا، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے کھجور اور پھر ان کے پکنے کی مختلف کیفیتیں اور وقت جو ہوتا ہے، یعنی طلعها تل کہتے ہیں اس کو جو سب سے پہلے جو کھجور کا پھل جو پکتا ہے اس کو جو ہے تل کہتے ہیں، طلعها کہتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو ہے بہت سی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فن سکھایا تھا کہ پتھروں کو تراش تراش کر اس میں محل بناتے تھے وہ، یعنی ایسا بہترین فن تعمیر ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ وہ پتھروں کو تراشنے کے ماہر تھے، اور پہاڑوں میں بہترین قسم کے گھر انہوں نے جو ہے تعمیر کیا تھا۔ تو یہ فن ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ تو یہ قوم جو آباد تھی وہ جو ہے ہجر میں آباد تھی، شمالی جانب، اور اس کو جو ہے ہجر بھی کہا جاتا تھا اور اس کو جو ہے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے آج کے دور میں۔ اور یہ علاقہ وہی علاقہ ہے جہاں سے تبوک کے سفر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، اس علاقے سے جو ہے گزرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں وہ ان لوگوں کو ان نعمتوں سے جو استفادہ کر رہے ہیں اس کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ساری نعمتیں تم کو دے کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تم سے کسی قسم کا کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا اور تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، تمہیں موت نہیں آئے گی، تم پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور آخر میں جو گھروں کی بات بتائی گئی
کہ تم جو تراشتے ہو پتھروں کو اور پہاڑوں کو، یہ فن ہم نے تمہیں سکھایا ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ تصنع اور اتنے زیادہ تکلف اور اتنی زیبائش اور آرائش اور اترانا اور لوگوں پر فخر اور بڑائی جتانے کی وجہ سے جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اس میں لگ کر تم جو ہے دنیا ہی میں ملوث ہو جاؤ گے، منہمک ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں تم کو دنیا میں جو کرنی ہے۔ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نعمتیں اگر کسی کو ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس کو مزید دیتے ہیں۔ یہ فارمولہ ہے، یہ اصول ہے اور ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سورہ ابراہیم پارہ 13 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے اس کا، اور جو ہے ایماندار بندے کی طرح، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو مزید اور نوازیں گے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اس کے برخلاف کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جو نعمتیں دیے ہیں تم کو وہ بھی کھینچ لیں گے، اور پھر عذاب شدید تمہارے لیے تیار ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں بھی۔ ایک شریف انسان اگر اس کو کوئی کچھ دیتا ہے، کچھ عنایت کرتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ایسا ہی کرنا چاہیے ہر بندے کے لیے۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتوں میں اضافہ ہو تو پھر تم کو یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ترغیب ہے اس آیت میں، اور ترہیب یہ ہے کہ اگر تم اس کے برخلاف کرو گے تو پھر ہلاکت اور جو ہے تباہی تمہارے لیے لازم ہے اور مقدر بن جائے گی تمہاری۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور ان کی پیروی نہ کرو جو گناہوں میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر فساد پھیلاتے رہتے ہیں اور قوم کی اصلاح نہیں کرتے۔ یعنی اس قسم کے جو لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کر گئے ہیں، گناہوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، ان کی پیروی کبھی بھی نہیں کرنا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کرنا نہیں جانتے اور اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم نے کہا یقیناً تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کے اثر سے تمہاری عقل زائل ہو گئی ہے۔ اور پھر قوم ان تمام دانشمندانہ باتوں کو سن کر نبی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جو باتیں کر رہے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور یقیناً ایسا دکھتا ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے، اسی وجہ سے تم اس قسم کی بہکی ہوئی باتیں کرتے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ، تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو، اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو تو اپنے رسول ہونے کی نشانی پیش کرو۔ یہی بات جو پچھلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں سے کہی تھی، کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ بشریت نبوت کے منافی ہے، یعنی کوئی بشر ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، ہم جیسا انسان، تم ہم جیسے انسان ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو۔ یہ بات بار بار انہوں نے جو ہے اس کا مطالبہ کیا اور یہ دہرائی تھی، اور اس کا بار بار جواب بھی دیا گیا۔ یعنی اچھے انداز میں ان کو سمجھانے کے انداز میں مختلف صورتوں میں بتا دیا گیا کہ دیکھو، ایک بشر کی ہدایت کے لیے، ایک انسان کی ہدایت کے لیے ایک انسان ہی آنا ضروری تھا، اس لیے ہم نے اس کو انسان بنا کر بھیجا، انسان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور پچھلے انبیاء کو تم دیکھو تاریخ اٹھا کر کے سارے انبیاء کرام انسان ہی تھے، انسان کے علاوہ اور کوئی دوسرے نہیں تھے۔ اور پھر فاتی بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، پیغمبر ہو، تو پھر کچھ آیتیں اور کچھ معجزات اور کچھ نشانیاں ہمارے سامنے پیش کرو اگر تم سچے ہو تو۔ یہ کیا نشانی مانگے تھے اس قوم نے؟ جو ہے میں نے ان کے پیغمبر کے سامنے یہ بات رکھی تھی اور یہ نشانی مانگی تھی کہ یہ سامنے جو پہاڑ دکھ رہا ہے، پتھر کی بڑی چٹان، اس میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہونا چاہیے، 11 ماہ کی گابن اونٹنی، اور پھر وہ فوراً زندہ نکلے اس میں سے، اور نکلتے ہی بچہ جنم دے اور بچے کو جو ہے پیدا کرے۔ یہ مطالبہ انہوں نے کیا تھا۔ یعنی ایسا مطالبہ تھا بظاہر اگر دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ ناممکن سا ہے، یعنی جو نشانی مانگ رہے ہیں یہ ممکن نہیں۔ پتھر سے اونٹنی، زندہ اونٹنی، وہ بھی گابن اونٹنی، اور پھر نکلتے ہی بچے کو جنے، یہ کیسے ممکن تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ خرق عادت کام ہی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ جو نبیوں کے ہاتھوں پر جو حالات پیش آتے ہیں، جو فعل ہوتا ہے اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن نبیوں کے ہاتھوں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرماتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور جو دوسرے دیگر صالحین کے ہاتھوں پر جو ہوتے ہیں اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور جو ہے
دیگر فاسق و فاجر بے ایمان قسم کے لوگوں کے ہاتھوں پر بھی جو ہے اس قسم کی چیزیں آپ کو جو ہے نظر آتی ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دکھانے پر قادر ہے۔ تو ان کے نبی نے ان سے قوم سے کہا کہ دیکھو تم یہ معجزہ تو مانگ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور ضابطہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لو کہ جس قوم نے بھی جب کوئی معجزہ مانگا، مطلوبہ معجزہ جب اسے دکھا دیا گیا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کی ہلاکت لازمی ہے، ان کو ان کے جینے کا حق جو ہے ان کا ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تم یہ معجزہ مت مانگو، لیکن قوم نے اصرار کیا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ معجزہ ہمیں دکھلا دو۔ قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور تم سب کے لیے پانی لینے کا ایک معین دن ہوگا۔ اس میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس معجزے کو دکھلا دیا، ان کو ایک اونٹنی برآمد ہو گئی۔ لیکن اونٹنی برآمد ہوئی وہ ایک عجوبہ تھی، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی، اور پھر وہ یہ کرنے لگی کہ وہ تالاب پر جاتی اور پورا پانی پی جاتی۔ تو اس قوم کو جو ہے تکلیف شروع ہوئی کہ یہ کیا ہے، ہمارا پانی تو سب کا سب پی جاتی ہے، ہمارے لیے کچھ پانی ہی نہیں بچتا۔ پھر وہ واویلا مچانے لگے، چیخنے چلانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں ایک دن دیا جائے گا اور اس کو ایک دن دیا جائے گا۔ نبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا 27ویں پارے میں کہ تمہارے لیے ہم نے جو ہے انہیں پانی کو تقسیم کر دیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ایک دن تمہارے لیے ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے ہوگا۔ اور اونٹنی یہ کرتی تھی کہ جس دن پانی پیتی پورے کا پورا پانی پی جاتی، اور دوسرے دن جو ہے دوسری قوم کے لوگوں کے لیے پانی کا دن مقرر تھا، اور اس کو جو ہے اس دن اونٹنی وہاں پر نہیں جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام قائم تھا، لیکن یہ بھی وہ قوم کو پسند نہیں آیا، اور تکلیف ہونے لگی ان کو، اور سوچنے لگے کہ اب کیسا کریں، اس کو کیسے ختم کر دیا جائے، جبکہ اس کے تعلق سے رسول نے جو ہے بات کہہ دی تھی کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ جھٹلایا انہوں نے اپنے رسول کو، کذب ثمود بطغواها، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے انہوں نے جھٹلایا۔ کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، اور پھر اس میں کا قوم میں کا ایک بڑا بدبخت اٹھ کر کھڑا ہوا، اور پھر جب کہ ان کے رسول نے، اللہ کے رسول نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اس کے پینے کے پانی کی حفاظت کرنا تمہیں چاہیے، اور اس کو جو ہے بری نظر سے اور بری نیت سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ لیکن انہوں نے جو ہے ان کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو جھٹلایا، اور پھر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، اور پھر ان کی ہلاکت ہو گئی، اور جو ہے ان تمام کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اور برابر کر دیا اس بستی کو، ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کیا اور ہلاکت کو عام کر دیا۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس میں کا ایک بدبخت اٹھ کر اس اونٹنی کو مارا، اور اس کے پیر کی جو رگیں تھیں اس کو کاٹ ڈالا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عذاب یوم عظیم، ان کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تم پر کسی دن سخت ترین عذاب آئے گا اور اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ وارننگ ان کو دے دی گئی تھی نبی کے ذریعے سے کہ اس اونٹنی کو اگر تم ایسے ہی ہاتھ لگاؤ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بری نیت سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی طرف سے ایک معجزاتی طور پر تمہارے پاس اس کو بھیجا گیا ہے، اور اگر تم اس قسم کی حرکت کرو گے تو پھر بہت جلد تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ فَأَخَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، مگر اس کے باوجود انہوں نے اونٹنی کی کونچیں اور پچھلی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دی اور اس کو مار ڈالا، پھر پچھتانے لگے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ سورہ ہود پارہ 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب عظیم فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب۔ یعنی نبی نے جو ہے ان سے کہہ دیا تھا، ہود علیہ السلام نے، کہ دیکھو اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے،
اس کو زمین پر اللہ کی زمین پر چلتا پھرتا کھاتا پیتا چھوڑ دو۔ یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بالسوء فیاخذکم عذاب علیم، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں عذاب علیم جو ہے دے دیا جائے گا، دردناک عذاب تم گھیر دیے جاؤ گی۔ فآخروھا فقال تمتعوا فی دارکم، اور پھر انہوں نے ان کی بات کو نہیں سنا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو مار ڈالا۔ تو پھر نبی نے کہہ دیا کہ اب تمہارے لیے عذاب آنے والا ہے، اب 3 دن کی مہلت ہے۔ فآخروھا فقال تمتعوا فی دارکم، تم 3 دن رہ لو بس لو اپنے گھروں میں، اور 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ کہہ دیا گیا اللہ کے حکم سے۔ یہ جو پیش آیا تھا، جمعرات کو پیش آیا تھا، امام قرطبی نے جو ہے اس کی تفسیر میں اس بات کی تفصیل لکھی ہے کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن ان کو مہلت دے دی گئی تھی، اور اتوار کو ان کے اوپر عذاب آیا، اور ہر ایک دن ان کی تبدیلی ہوتی گئی، ان کے چہروں میں تغیر آتا گیا۔ جمعرات کے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، پیلے پڑ گئے، اور جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، لال ہو گئے، اور پھر ہفتے کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے۔ اب آخری دن تھا ان کا، اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ اب عذاب آنے والا ہی ہے۔ اور پھر عذاب کیسا آیا؟ یعنی 2 طرح کا عذاب آیا، اس میں جو ہے بتایا گیا ہے، مختلف صورتوں میں مختلف چیزیں بتائی گئی ہے عذاب کی، کہ ایک تو جو ہے یعنی چیخ آئی زور کی، اور ایک جو ہے زلزلہ آیا۔ پہلے زلزلہ آیا، اس کے بعد ایک زوردار چیخ، جبرائیل امین نے آ کر ایک اللہ کے حکم سے ایک آواز لگائی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جو سورہ یاسین میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایک شہر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، شہر انطاکیہ میں جا کر انہوں نے شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک زوردار آواز لگائی، اس سے سارا شہر بجھ سا گیا۔ ایسا ہی ان کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا تھا کہ رجفہ اور صیحہ 2 الفاظ آئے ہیں عذاب کے لیے، ایک زلزلہ آیا، اس کے بعد پھر جو ہے یعنی ایسی زوردار چیخ کہ وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنا جانتے ہیں۔ وما اکثرهم مومنین، لیکن اکثر اس میں سے جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب بڑا ہی زبردست صاحب قدرت، ایمان لانے والوں پر بڑا ہی شفیق و مہربان ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔